السلام علیکم، میں ہوں آفتاب عالم اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں ویسٹرن سیولائزیشن کا، مغربی تہذیب کا۔ مغربی تہذیب جس میں سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، انٹرسٹ بیس کیپٹلزم ہے، جس میں اباحیت پسندی ہے، جس میں لذت پرستی ہے، پرمیسو ہیڈونزم ہے، جس میں ہیومن سورنٹی ہے، جس میں فیمنزم ہے، جس میں میٹرلزم ہے۔ یہ جو مغربی تہذیب ہے آج سے کوئی 300 برس قبل یورپ کے اندر شروع ہوئی۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے یورپ کے اندر، یورپ ڈارک ایجز کے اندر تھا۔ وہاں علم کا، تہذیب کا، تمدن کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اور دراصل میں اس کے اندر، یورپ کے اندر جو بیداری پیدا ہوئی ہے وہ در حقیقت مسلمانوں کے ذریعے اثر پیدا ہوئی ہے۔ اسپانیہ کی یونیورسٹیوں میں، قرطبہ کی یونیورسٹیوں میں، غرناطہ کی یونیورسٹیوں میں، قربتہ کی یونیورسٹی میں، اس یونیورسٹیوں میں جرمنی کے نوجوان، اٹلی کے نوجوان، فرانس کے نوجوان وہ آتے تھے اور یہاں سے تعلیم حاصل کر کے چلے جاتے تھے۔ اسلام نے 2 ایسے کام کیے تھے جس سے در حقیقت اس تہذیب کا آغاز ہوا تھا۔ آپ شاید حیران ہوں گے، علامہ اقبال جو اس تہذیب کا بہت سخت مخالف ہے اور سخت مخالف تھا، نظر کو خیرہ کر دیتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر چوٹے نگوں کی رضاکاری ہے۔ اور اس نے تہذیب کو چیلنج کیا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے، کرا جسے تم سمجھ رہے وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنی خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ جس مغربی تہذیب کا اتنا سخت مخالف تھا، انہوں نے اپنی خطبات میں لکھا ہے کہ اس مغربی تہذیب کا انر کور وہ خالص قرآنی ہے۔ ایک ہوتا ہے اندرونی اور ایک اس کے اوپر ردے چڑھے ہوتے ہیں، غلاب چلے آتے گئے ہیں، تو اس کا انر کور خالص قرآنی ہے اور یہ بات 100% صحیح ہے۔ کس طرح سے یہ قرآن مجید نے فکر انسانی کے اوپر جو قیود تھی، حدود تھی، دباؤ تھا، لیمیٹیشنز تھی، 2 اعتبارات سے اس کو علیحدہ کیا، دور کیا، ختم کیا، لبریٹ کیا۔ سب سے پہلے کام جو قرآن نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ توہمات پر اپنی موقف کی بنیاد نہ رکھو، علم پر اپنی موقف کی بنیاد رکھو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ہم نے جو آپ کو آنکھیں دی ہے، کان دیے ہیں، دماغ دیے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، اس کو استعمال میں لاؤ، اس پہ آپ مشاہدہ کرو، غور کرو، اس سے ان کے بارے میں آپ سے حساب لیا جائے گا۔ توہمات کے دائرے کے اندر نہ رہو، اس سے باہر نکلو۔ یہ جو وہم ہے، توہمات ہے، منگڑت خیالات ہے اور نظریات ہے، اس پر اپنی موقف کی بنیاد نہ رکھو، بلکہ علم کی بنیاد پر اپنی موقف کی بنیاد رکھو۔ یہ پہلی کام قرآن نے کیا تھا۔ دوسری کام جو قرآن نے کیا تھا، اس وقت تک انسان کی سوچ وہ صرف استخراجی منطق تک تھی۔ وہ ایک ہی بات کی منطقی نتیجے وہ نکال رہے تھے اور ان کے اندر گم ہو جاتے تھے۔ حالانکہ قرآن نے جس چیز کا آغاز کیا تھا، ہم ان کو انڈکٹیو لاجک کہتے ہیں۔ ایک ہوتے ڈیڈکٹیو لاجک، ایک ہوتے انڈکٹیو لاجک۔ انڈکشن کیا ہے کہ پوری کائنات کا مشاہدہ کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھو یہ سب آیات الہیہ ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ سب نشانیاں ہیں، دن ہے، رات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، دن رات کا الٹ پیر ہے، بادلوں کا چلنا ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، بارشوں کا برسنا ہے، رویدگی کا زمین سے نکلنا ہے اور سمندروں میں اور دریاؤں میں کشتیوں کا چلنا ہے، جو چوپائے ہم نے زمین میں پیدا کیے، یہ سب ہمارے نشانیاں ہیں۔ اس میں مشاہدہ کرو، غور کرو، سوچ بچار کرو۔ ان چیزوں کی خلقت کے اندر جو قوانین فطرت مضمر ہے انہیں تلاش کرو اور پھر ان کو اس کے ذریعے جو قواعد فطرت ہے اس کو استعمال کرو۔ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ سورج، چاند، یہ تارے سب آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض۔ آپ خلیفۃ اللہ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست مقام دیا ہے۔ آپ ان کو ڈھونڈو، انہیں تلاش کرو اور انہوں کو بروکار لا کے آپ اس دنیا کو اپنے زیر اثر تسخیر کرو، اس دنیا کو اپنے استعمال میں لاؤ، ان چیزوں کو اپنے لگام میں لاؤ، ان کو لگام ڈالو۔ یہ سارے چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، خالص اسلامی بنیاد پر یورپ کے اندر یہ فکر پھیلی۔ اور کس کے ذریعے پھیلی؟ اب جو ہمارے یہاں پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، امریکہ میں اور مختلف ملکوں کے اندر جاتے ہیں، وہی گم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اٹلی سے آئے تھے، جو جرمنی سے آئے تھے، جو فرانس سے آئے تھے، قرطبہ کی یونیورسٹی میں، اسپانیہ کی یونیورسٹی میں، غرناطہ کی یونیورسٹی میں، یہاں انہوں نے ایک نئی روشنی لے کر، ایک کھلا ذہن لے کر اور ایک روشن خیالی لے کر وہ اپنی یورپ کے اندر گئے اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے وہاں 2 تحریک شروع کی۔ سب سے پہلے جو تحریک تھی، تحریک اصلاح مذہب، ریفارمیشن۔
रिफॉर्मेशन वहाँ जो निज़ाम मज़हब के मामले में वहाँ जो निज़ाम कायम था पापाइयत का निज़ाम, कि पोप को इख्तियार है जिस चीज़ को चाहे, जिसको चाहे हलाल कर दे, जिसको चाहे हराम कर दे। कैसे एक किसान के हाथ में ये सारे इख्तियारात हासिल हो सकते हैं कि वो जिस चीज़ को चाहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो हर काम को करे। उन्होंने ये कहा कि हर इंसान के लिए ये इख्तियार होनी चाहिए कि वो ख़ुद बाइबल पढ़े, ख़ुद उनसे नतीजा अख़ज़ करे, ख़ुद इल्म हासिल करे, और इसी के नतीजे में एक और मज़हब, एक नया मज़हब उसके अंदर वो इजाद हुआ, और उसको हम प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं। इससे पहले हालांकि सारा यूरोप और सारे ईसाई वो रोमन कैथोलिक्स के अंदर थी। इसके नतीजे में प्रोटेस्टेंट्स एक नया मज़हब शुरू हुआ। दूसरी जो तहरीक उन्होंने शुरू की थी, तहरीक अहयाए उलूम को दोबारा ज़िंदा किया जाए। इसलिए जब तक पोप का इख्तियार था, पोप में यूरोप ने साइंस और फ़लसफ़ा पढ़ना गुनाह था, गुनाही कबीरा था, जुर्म था। जिसके घर से कोई साइंस की किताब निकल आई, ज़िंदा दरकोर कर दिया गया, ज़िंदा जला दिया गया। जिसके घर से फ़लसफ़ा की किताब बरामद हुआ तो वो उसको ज़िंदा जला दिया गया। हालांकि इससे पहले यूरोप के अंदर और यूनान के अंदर, उनके अंदर फ़लसफ़े का आगाज़ हुआ था, साइंस का आगाज़ हुआ था। और यूनान का फ़लसफ़ा, यूनान की साइंस, वो चीज़ दुनिया के अंदर मशहूर थी। लेकिन अब यूनान का फ़लसफ़ा और यूनान की साइंस, वो फ़लसफ़ा मर चुका था, वो दफन हो चुका था पोप के इक़्तिदार के तहत। लेकिन अब जो है मुसलमानों के ज़रिए असर साइंस और गौर व फ़िक्र की और कायनात का मुशाहदा और मुताला और इससे नताइज अख़ज़ करना, और ये जो नेचुरल फोर्सेस है उसके अंदर तवानाई और जो एनर्जी है उनको अपने इस्तेमाल में लाना, ये जो आग है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उनके अंदर जो एनर्जीज़ है उनको निकालना और उनको इस्तेमाल में लाना, उन्होंने ये काम शुरू किया। और ये काम, ये जो दो तहरीक थे, रिफॉर्मेशंस, तहरीक अहयाए मज़हब और दूसरी तहरीक अहयाए उलूम, निशात सानिया, ये दो काम मुसलमानों के ज़रिए असर शुरू किया। लेकिन इसके साथ साथ दो गलतियाँ उनके अंदर आ गई। और सबसे पहली गलती ये आ गई कि एक वक्त जो वो तवहमात पर और मंगलत ख़यालात पर और वहम पर मज़हब के फॉलोअर्स थे, एक वक्त उन पर आ गए कि वो मज़हब के असल शक्ल से भी इनकारी हो गए और उनके फॉलो करने से वो बागी हो गए, मज़हब से बिल्कुल वो एक तरफ से हट गए। और दूसरी जो काम थी वो ये थी कि एक वक्त के अंदर जो फ़लसफ़ा और साइंस था वो अपनी मज़हब के ख़िलाफ़ वो समझते थे और वो गुनाही कबीरा समझते थे। अब एक वक्त ये आया कि मज़हब और फ़लसफ़ा को वो मज़हब के ख़िलाफ़ समझने लगे कि जो लोग मज़हब और फ़लसफ़ा पढ़ेंगे तो वो मज़हब के ख़िलाफ़ जाएंगे। स्टेट को ये ज़िम्मेदारी दी गई सेकुलरिज़म के अंदर कि आपने मज़हब के ख़िलाफ़ जंग करनी है, आपने मज़हब के ख़िलाफ़ जदोजहद करनी है, स्टेट से मज़हब को निकालनी है और इनफ़िरादी ज़िंदगी से भी आपने हद्दुल वसा कोशिश करनी है कि आप उनसे भी मज़हब को निकाल दें। हम इंशाअल्लाह एक एक चीज़, सेकुलरिज़म, लिबरलिज़म, इंटरेस्ट बेस्ड कैपिटलिज़म, ह्यूमन सॉवरेंटी, ये एक एक चीज़ हम इंशाअल्लाह बिलतरतीब और उसके बारे में आपके सामने बात कर रखेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियोज़ में आप हमारे साथ रहें और अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह।